نہایت ہی عزت و احترام کے لائق اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور برادران اسلام، آج ہم ایک نہایت خوبصورت موقع پہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ تقریب سعید ہمارے عزیزان حافظ محمد سبطین اور حافظ احمد حسن کے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کی سعادت کے سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس موقع پر عزیزان کے والدین کو، اساتذہ کو اور آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا اور کائنات کی جو سب سے قیمتی ترین متاع ہے، قیمتی ترین دولت ہے، وہ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں میں محفوظ فرما دی۔ اس تعلیمی سال میں یہ ہمارے حفاظ کرام جنہوں نے حفظ کیا ہے، ان کی تعداد صرف اس سال میں یہ 8 ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم سے یہ حضور سیدی و مرشدی مفسر قرآن و مفکر اسلام حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کا فیضان ہے، اور جانشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدد العالی، یہ آپ کی دعاؤں کا ثمر ہے جو آپ ہمارے لیے کرتے رہتے ہیں کہ آج الحمدللہ صرف اس تعلیمی سال میں، یعنی مارچ 2022 سے مارچ 2023 میں 8 بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا۔ اس طرح مجموعی طور پر جب سے ادارہ بنا ہے اب تک ہمارے حفاظ کی جو تعداد ہے وہ 67 یعنی 67 یہ حفاظ کرام جو ہیں ان کی تعداد ہو چکی ہے۔ میں اس پہ بار دیگر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک حافظ قرآن کو بھی تیار کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا فی زمانہ مشکل کام ہے کہ جبکہ شیطانی سلسلے ارد گرد پھیل چکے ہیں، جبکہ والدین کی ترجیحات بھی یہ نہیں رہی، ارد گرد کا ماحول بھی موافق نہیں رہا، ایسے حالات میں ان بچوں کا قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر لینا یہ اللہ رب العزت کا محض فضل و کرم اور اس کی خاص توفیق ہے۔ احباب ذوقار، یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے چند روز قبل حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ الحمدللہ وہاں میں نے سب سے زیادہ دعا جو ہے وہ جامعہ مدینۃ النبی کے لیے کی۔ جامعہ مدینۃ النبی کے طلباء، طالبات، اساتذہ، معلمات اور جو ادارے کے معاونین، محبین، مخلصین کسی بھی لحاظ سے اس ادارے سے پیار کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ان سب کے لیے میں نے دعا کی۔ اور میں نے وہاں حرم شریف میں بھی اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہاں میں نے عرض کی کہ کسی بھی سخی کے دروازے پہ کوئی سائل جاتا ہے تو وہ کوئی صدا لگاتا ہے، میں نے وہاں یہ صدا لگائی کہ میری یہی ایک ہی آرزو اور تمنا میں لے کر آیا ہوں کہ جو جامعہ مدینۃ النبی ہے، اللہ پاک بھی اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بارگاہ میں اس ادارے کو قبول فرما لیں، اس کے طلباء کو قبول کر لیں، طالبات کو قبول کریں، اساتذہ کی محنت اور اس ادارے کو قبولیت تامہ
نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت یہاں جو بھی پڑھے اللہ رب العزت کے ہمیشہ فضل و کرم میں رہے، اور جتنی ہم محنت کر رہے ہیں یہ ہماری محنت ہمیں دنیا میں اس کا اجر ملے نہ ملے، اللہ رب العزت آخرت میں اس کے اجر سے کسی کو بھی معروم نہ کرے۔ یہی دعائیں کی میں نے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے گھر میں اگر اس سے مانگا جائے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اور وہاں کریم آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور شرف قبولیت فرمائے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ دین کا مرکز بنے گا۔ میں نے یہی دعا کی، یا اللہ اس کو مکہ شریف کا اور مدینہ شریف کا جو فیضان ہے اس ادارے کو اس کا امین بنا، اور یہاں جو بھی فیض ہو وہ مکہ شریف کا ہو، مدینہ شریف کا ہو۔ تو یہی ہماری خواہش ہے۔ امت مسلمہ جس صورتحال سے آج دوچار ہے وہ آپ سب لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان جن مشکلات اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے۔ اہل سنت کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے ان بچوں کے اوپر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ بہتر طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کریں، تعلیم پہ محنت کریں، کیونکہ دنیا میں ہمارے جتنے مسائل چل رہے ہیں اہل سنت کی سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ، عالم اسلام کی سطح پہ، سارے مسائل کا حل جو ہے وہ تعلیم ہے، اور تعلیم کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیم سے زیادہ طاقتور کوئی شے نہیں۔ میں پورے وثوق، یقین اور ایقان سے کہہ رہا ہوں، ایک میری زندگی کا یہ مشاہدہ ہے کہ جس نے بھی قرآن پاک سے دلی محبت کی، لگاؤ لگایا، عشق کیا، پیار کیا، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو نوازا۔ اس کی برکت سے نہ اس شخص کے رزق میں کمی آتی ہے، نہ اس کی عمر میں کمی آتی ہے۔ قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کے پاس رزق بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کی عمر بھی برکت ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب کو یہی کہوں گا اس موقع پہ، اپنے ان بچوں کو بھی، کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم جو ان کو اب حاصل ہوئی ہے، اس دولت کی ابھی قدر کریں، اس کی ناشکری نہ کریں۔ شکر کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کرنے کا شکر یہ ہے کہ اب اس کو انسان بھلائے نہیں، دوبارہ اس کو یاد رکھے اور پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، جہاں بھی موقع ملے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا رہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو بھلا دینا، جتنی فضیلتیں یہاں علامہ فرید الدین صاحب نے بیان کی، علامہ مدثر نعمان نے بیان کی، وہ قرآن مجید یاد کرنے پر فضیلتیں، فضائل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اسی طرح قرآن مجید بھلا دینے پہ سخت وعیدیں ہیں، اسی طرح اس پہ سخت عذاب ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس چیز سے بھی بچائے، قرآن پاک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی بھی آمد ہے۔ رمضان شریف نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اب کی بار بھی وادی سون کی مساجد میں جامعہ مدینہ النبی کے حفاظ جو ہیں وہ ایک کثیر تعداد میں قرآن مجید فرقان حمید سنانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کا قرآن پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان شریف کی بھرپور تیاری کریں، جہاں آپ روزے رکھیں وہاں نماز تراویح بھی پڑھیں، قرآن مجید نفلی طور پہ تہجد میں پڑھیں، اوابین میں پڑھیں، اشراق میں پڑھیں، نوافل کے اندر شبینے کی صورت میں قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں،
اور ساتھ یہ کہ قرآن پاک پر ہم زیادہ سے زیادہ عمل بھی کریں۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ حفاظ تو بڑھ رہے ہیں لیکن عمل کم ہو رہا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کریں۔ اللہ رب العزت جامعہ مدینۃ النبی میں پڑھنے والے جتنے بچے ہیں سب کو دینی دنیاوی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور دیگر مدارس میں بھی جو بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی کامیاب فرمائے۔ جو بھی جہاں بھی دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے، اللہ پاک ان سب کی خدمت دین کو قبول فرمائے، سب کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم دین کے خادم بن جائیں۔ دین کی خدمت وقت کی بھی ضرورت ہے، ہمارے لیے سعادت مندی بھی ہے، اور ہماری یہی دعا رہی کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی دین کی خادم رہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری اس دعا کو شرف قبولیت نصیب فرمائے۔